بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 8 سبجیکٹ ہوم اکنامکس لیکچر نمبر 11 چیپٹر نمبر 6 ہم سٹارٹ کریں گے۔ پرچہ بافی اور پرچہ سازی یعنی ٹیکسٹائلز اینڈ کلوتھنگ۔ پرچہ بافی اور پرچہ سازی کی تعریف سب سے پہلے ہم پڑھیں گے۔ ڈیفینیشن آف ٹیکسٹائل اینڈ کلوتھنگ۔ ڈیفینیشن اینڈ ٹیکسٹائل کلوتھنگ میں ہم پڑھیں گے یعنی تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہر دور میں تھن ڈھانچے کے اسباب ڈھونڈتا رہتا ہے۔ یعنی اگر پرانے زمانے کو دیکھا جائے تو پہل لوگ جو ہیں درختوں کی چھال، پتے، جانوروں کی کالیں یعنی اس سے نہ صرف ستر پوشی کا کام کرتے تھے بلکہ جسمانی آرائش کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ انسان نے دھاگے کا تنا اور پرچہ بافی کا فن سیکھا۔ آج کل بازاروں میں نت نئے اور لاتعداد خوبصورت پرچہ جات اور مصنوعات خریداروں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ پرچہ بافی کی تعریف۔ پرچہ بافی کی تعریف ہے کہ پرچہ بافی سے مراد کپڑا بنانے کا فن اور تکنیک ہے۔ کوئی بھی کپڑا جو بنائی کے مختلف طریقوں یا نمودہ سازی وغیرہ کے طریقوں سے بنایا گیا ہو پرچہ بافی کہلاتا ہے۔ یعنی پرچہ بافی کا تعلق جو ہے تو وہ سوت، دھاگا بنانے، اون بنانے کے طریقوں اور ان سے مختلف طریقوں سے بنے ہوئے پرچہ جات سے بھی ہیں۔ پرچہ جات جو ہیں تو یہ ایک قدیم صنعت ہیں، تاہم جو پروڈکشن کے جدید طریقے ہیں اور صنعت میں تیزی سے ترقی نے اس شعبے کو روز بروز نئی جہتیں دی ہیں۔ پرچہ بافی کی بنیاد جو ہیں وہ ریشوں پر ہیں اور یہ ریشے مختلف ذریعوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ مختلف دھاگوں کے پرچہ جات ہیں۔ پرچہ سازی کی تعریف۔ پرچہ سازی سے مراد لباس کی ڈیزائننگ اور ملبوسات کی تیاری سے ہے۔ یعنی جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہر دور میں انسان اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے ڈھانپتا چلا آ رہا ہے۔ جب سے انسان نے گھاس، تنوں اور پتوں کو کاٹنا سیکھا ہے، پرچہ سازی کا عمل مختلف اصلاحی امور سے ہوتا ہوا جدید دور کے لاتعداد نت نئے فیشن سے بنائے گئے ملبوسات میں تبدیلی لاتا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھ رہی ہیں کہ مختلف دھاگے یعنی سوت وغیرہ سے، دھاگوں میں بھی ایسے جس طرح یعنی گرمیوں کے کپڑوں میں جو دھاگے یوز ہوتے ہیں تو وہ ٹھنڈک کا احساس دیتے ہیں۔ سردیوں میں اگر ہم کپڑے پہنے جو دھاگے ہوتے ہیں تو وہ گرماہٹ کا احساس دیتے ہیں۔ پھر ہے پرچہ سازی اور پرچہ بافی کی اہمیت۔ تو پرچہ سازی اور پرچہ بافی کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی لباس جسم کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی، کشش اور دوسروں کے ساتھ رابطے کا سبب بھی ہے۔ لباس ہماری زندگی کا پیچیدہ لیکن فرحت انگیز حصہ ہے۔ لباس کے چند ایک استعمال مندرجہ ذیل ہے جس سے اس شعبے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے؟ بچاؤ یا حفاظت ہیں، تحفظ ہیں۔ بچاؤ یا حفاظت کیا ہے؟ یعنی بچاؤ یا حفاظت میں لباس ہماری جسمانی تحفظ کا ضامن ہے۔ لباس نہ صرف ٹھنڈ اور گرم سے بچاتا ہے بلکہ پسینہ جذب کرنے، شدید ٹھنڈ، جلنے اور زخمی ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ مختلف علاقوں کے لوگ موسم کے لحاظ سے مختلف ریشوں سے بنے ہوئے ملبوسات کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی علاقائی لیول پر بھی اگر دیکھا جائے تو جہاں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ گرم کپڑوں کا استعمال، جہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو وہاں ٹھنڈے کپڑوں کا استعمال۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 2 تحفظ۔ تحفظ میں کیا ہے کہ یعنی بعض پیشوں اور کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے لیے مخصوص لباس کو پہننا ضروری ہوتا ہے تاکہ زخم یا نقصان سے بچا جا سکے۔ آپ دیکھتی ہیں کہ ایسے مختلف ملبوسات یعنی پولیس کا عملہ جس طرح بلٹ پروف
یونیفارم یا جبکہ شاہراہوں یا سڑکوں پر کام کرنے والا عملہ جو نارنجی رنگ کے واسکٹ پہنے ہوتے ہیں، یعنی لباس جو ہیں جس طرح یونیفارم ہیں، جس طرح ہم نے پڑھا کہ پولیس کا یا شاہراہوں پر کام کرنے والوں کا، یا دور سے یعنی روڈ پر جو عملہ کام کرتا ہے تو وہ نارنجی رنگ کے واسکٹ، یعنی تاکہ دور سے ڈرائیوروں کو نظر آئے کہ یعنی کون سا عملہ کس لیے کام کر رہا ہے، کس شعبے کے لیے وہ کام کر رہا ہے، یعنی مختلف قسم کے جو لباس ہیں یا یونیفارم کس لیے کام آتا ہے۔ پھر ہے حفظان صحت، یعنی میڈیکل مصنوعات ہیں۔ میڈیکل مصنوعات میں کیا کیا چیزیں ہیں حفظان صحت میں؟ یعنی خوراک اور میڈیکل مصنوعات بنانے والے صنعتوں میں عملہ مخصوص لباس، چہرے کے ماسک اور بالوں کو ڈھانپنے والے ماسک حفظان صحت کے پیش نظر پہنتے ہیں۔ اسی طرح طب سے متعلقہ تمام عملہ جو ہیں تو وہ مختلف قسم کے یونیفارم، دستانے اور چہرے کے ماسک وغیرہ پہنتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل میں یعنی میڈیکل مصنوعات بنانے والے جو صنعت ہوتے ہیں یا طب سے متعلق جو عملہ ہوتا ہے تو وہ مختلف یونیفارم، دستانے، ماسک وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ پھر ہے پہچان۔ پہچان میں کیا ہے؟ یعنی گروہ یا پیشے کی پہچان ہے، یعنی مخصوص رنگ، بناوٹ اور دیگر لوازمات کے ذریعے جو مخصوص گروہ ہیں یا پیشے ہیں تو اس کی پہچان میں آسانی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل ڈاکٹر، ٹیچر، پائلٹ، ایئر ہوسٹس وغیرہ وغیرہ جتنے بھی پیشے ہیں تو مثلاً طلبہ وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی یونیفارم سے یعنی اس گروہ یا پیشے کی پہچان ہوتی ہیں۔ پھر یونیفارم جو ہیں تو یونیفارم یعنی کسی بھی مخصوص گروپ کی پہچان کے لیے یونیفارم ایک آسان طریقہ ہے۔ یونیفارم کسی بھی گروپ کو پہچان اور مخصوص تاثر دیتا ہے، مثلاً طلبہ، پولیس فورس، فوج، کھلاڑی کے یونیفارم یا ریسکیو کے عملے وغیرہ، ہمیں اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھ سکتی ہیں مختلف یونیفارم یا مختلف پیشے سے تعلق رکھنے والا عملہ آپ دیکھ سکتی ہیں، ڈفرینٹ کائنڈز آف یونیفارم، جس میں کھلاڑی بھی آ جاتے ہیں، کھلاڑیوں کا یونیفارم، طلبہ کا یونیفارم، آراستگی، نقش و نگاری، اس میں آ جاتی ہیں ملبوسات، کاسمیٹکس، نت نئے مصنوعات اور نئے پارچہ جات۔ یعنی زمانے قدیم سے انسان جو ہیں تو اپنے جسم پر رنگوں کی مدد سے نقش و نگاری کر کے اپنی ظاہری حالت کو خوبصورت بناتا ہے، جبکہ آج کل جو ملبوسات ہیں یا زیورات ہیں، کاسمیٹکس ہیں اور دیگر لوازمات جو ہیں تو اس سے نہ صرف اپنی ظاہری حالت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ روز بروز جو نت نئے فیشن ہیں تو وہ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان تخلیق اور حسن لطیف کا شیدائی ہے۔ یعنی پارچہ بافی اور پارچہ سازی نہ صرف ایک تخلیقی عمل ہے بلکہ سائنس بھی ہے۔ ہر ریشے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں اور اسی سبب اس کے بنانے کے مخصوص طریقے، اس کے لیے درکار مشینری اور ان سے بنے پارچہ جات کی خاصیتیں سائنسی نقطہ نگاہ کی اہمیت کی حامل ہیں۔ یعنی اس شعبے سے وابستہ لوگ شب و روز نت نئے تحقیقات کر کے اس میں بہتری، ریشوں کے مابین وابستگی اور ان سے نت نئے مصنوعات اور پارچہ جات بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ یعنی خاص کر فیمیلز کے لیے، یعنی کہ وہ کس طرح اپنے ملبوسات، زیورات اور کاسمیٹکس وغیرہ یا دیگر لوازمات سے اپنے آپ کو، اپنی ظاہری حالت کو بہتر بناتی ہیں۔ تو آج ہم نے اسٹارٹ کیا تھا چیپٹر نمبر 6 پارچہ بافی اور پارچہ سازی۔
یعنی ٹیکسٹائلز اینڈ کلوتھنگ۔ اس میں ہم نے پارچہ بافی اور پارچہ سازی کی تعریف پڑھی، پارچہ بافی کی تعریف، پارچہ سازی کی تعریف، پارچہ بافی اور پارچہ سازی کی اہمیت، اس اہمیت میں ہم نے چند شعبے پڑھیں، یعنی بچاؤ یا حفاظت، تحفظ، حفظان صحت، پہچان، یونیفارم اور آراستگی۔ ہمارا لیسن آج یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔